بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إن عذاب القبر حق، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایک جمعہ قبل آپ حضرات کے سامنے قبر اور عذاب قبر کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں. یہ بتایا گیا تھا کہ عذاب قبر یہ حق ہے، اور قبر اس گڈھے کا نام نہیں ہے حقیقت میں جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں جہاں اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں. یہ قبر حقیقی نہیں ہے بلکہ قبر صوری ہے. بہرحال اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، یہ برحق ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ بات کہنے کی اس لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار کر دیا ہے. وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں. قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور نیک بندے کو قبر میں ثواب بھی ملتا ہے، جنت کی نعمتیں ملتی ہیں اور دوسری آسانیاں، آسائشیں اور راحتیں اس کو میسر ہوتی ہیں. قبر میں عذاب جو ہوتا ہے کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک دو سبب تو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، پیشاب سے نہ بچنا. پیشاب، اپنا پیشاب، دوسرے کا پیشاب، جانور کا پیشاب، پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، پیشاب سے نہ بچنا عذاب قبر کا ایک سبب ہے. میں نے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور آگے چل کر کے آپ نے بتایا کہ ایک کو جو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ چغلی کرتا تھا، لگائی بجھائی کا کام کرتا تھا، لڑاتا تھا دو آدمیوں، جس کو ہم لوگ چغل خوری کہتے ہیں. اس بنا پر اس کو عذاب ہو رہا ہے. دو سبب تو یہ حدیث شریف سے معلوم ہو رہے ہیں، اسی حدیث شریف سے اور دیگر احادیث سے اور روایتوں سے کچھ اور اسباب کا پتہ چلتا ہے جن کی بنا پر عذاب قبر ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اسباب کا پتہ لگا کر کے اور ان سے بچنے کی کوشش کی جائے تاکہ قبر کے اندر عذاب نہ ہو. ایک سبب قبر کے اندر عذاب کا ترک صلاۃ ہے، نماز کا چھوڑنا. نماز کے چھوڑنے پر، نماز میں لاپرواہی اور سستی برتنے پر بھی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اور قبر کا عذاب جو ہے بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی دعاؤں میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں آپ کے ذریعے سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں عذاب قبر سے. بہرحال تو عذاب قبر
حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو لوگ نماز میں سستی برتتے ہیں، نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، وقت بے وقت پڑھتے ہیں، یعنی کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو نماز میں سستی اور لاپرواہی کرنے کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم لوگ جو ہے نمازیں کہاں تک پڑھتے ہیں، کتنی چستی ہے نماز پڑھنے میں، کتنی سستی ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے، ورنہ قبر میں پہنچنے کے بعد جو آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، وہاں جانے کے بعد انسان کا بہت برا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھیں، ان کی داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھیں، اتنا زیادہ روتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جتنا قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور قبر کو یاد کر کے جتنا روتے ہیں، اتنا تو جہنم کو اور وہاں کے عذاب کو بھی یاد کر کے نہیں روتے۔ انہوں نے جواب دیا تھا اس شخص کو، پوچھنے والے کو، کہ چونکہ قبر یہ سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی، اگر اس منزل سے آسانی کے ساتھ گزر گیا اور یہ منزل پار ہو گئی تو آگے کی جو منزلیں آنے والی ہیں وہ انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی، اور جو آدمی یہیں پر پھنس گیا اس کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے وہ بے پناہ ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے تو باقاعدہ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام سے کہتے تھے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، فإنہ الآن یسأل، کیونکہ اس سے اس وقت سوال ہو رہا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے۔ بہرحال تو قبر جو ہے انتہائی سخت مرحلہ ہے، اس میں جو عذاب ہوتا ہے کس نوعیت کا ہوتا ہے، اگر آپ حضرات سن لیں اس کو جو کتابوں میں آیا ہوا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ قبر جو ہے دباتی ہے، مردے کو قبر دباتی ہے، اور اتنا زور سے دباتی ہے، دبوستی ہے کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلی میں جا کر کے مل جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہماری یہ انگلیاں ایسے کر دی جائیں، ایک دوسرے میں گھس جائیں، تو اتنا زور سے دباتی کہ ادھر کی پسلی جا کر کے ادھر میں اس طریقے سے گھس جاتی ہے۔ اتنا سخت عذاب۔ اور پھر اس کے بعد اوپر سے اس میں جو ہے آگ جلا دی جاتی ہے۔ وہ بھی دنیا کی آگ نہیں ہوتی، دنیا کی آگ ہی جلا دی جائے تب بھی عذاب کے لیے بہت کافی ہے، لیکن وہ آگ جو ہے آخرت کی ہوتی ہے، جو یہاں کی آگ سے اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر سانپ مسلط کیا جاتا ہے، انتہائی زہریلا سانپ مسلط کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو ایک مرتبہ ڈستا ہے یا اس کو مارتا ہے اس کو اپنے پھن سے تو وہ 70 گز زمین کے اندر جو چلا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ مسلط کیا ہوا سانپ وہ کہتا ہے کہ تم نے مثلا فجر کی نماز چھوڑ دی تھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو میرے رب نے یہ کہا ہے میں تجھ کو ایسے ہی مارتا رہوں، تجھ کو ڈستا رہوں ظہر کی نماز، اور ظہر تک وہ برابر اس کو جو ایک مرتبہ وہ مارتا ہے اس کو، تو وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ اتنا زہریلا سانپ ہوتا ہے کہ ایک پھونک زمین پر مار دے اگر تو وہاں پھر گھاس نہ ہوگی اس کے زہر کے اثر سے، وہ سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے تو عصر تک اس کا عذاب ہٹ جاتا ہے، پھر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے پھر وہ سانپ آتا ہے اور کہتا ہے تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے میرے رب نے مجھ کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے، میں تجھ کو مغرب تک ڈستا رہوں۔ تو یہ نماز کا چھوڑنا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنے گا عذاب قبر۔ ہم اور آپ جو نمازوں سے غافل ہیں،
ہماری مسجدیں ویران ہیں، سجدوں سے آباد نہیں ہیں، تو ہر شخص کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے آخرت کی منزل جو سب سے پہلی منزل وہاں تو ہر ایک کو پہنچنا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شخص کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، کوئی بھی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذہن سے وہاں کا تصور غائب رہتا ہے، ہم یہ رنگ رلیاں مناتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑے رہتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ہم کو اللہ یاد نہیں آتا، مسجدیں یاد نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن سے موت کا تصور جو ہے ہٹا ہوا، غائب ہے۔ موت کا تصور رہے اور یہ رہے کہ ہم کو اس قبر میں آنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور خدا نہ خواستہ پھنس گئے تو اس کے بعد یہاں کے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس سے غفلت دور ہو جائے گی، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، زندگی کی ساری چولیں اپنے بالکل ٹھیک جگہ پر آ جائیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مجھ سے غافل۔ عذاب قبر کے اور بھی اسباب ہیں، زناکاری، کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، زنا کرنا، اور اس طریقے کے اور بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان اسباب سے بچنے کی ضرورت، غیبت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت۔ تو قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب سے بچنے کی کیا ترکیب اور تدبیر ہے؟ تو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ان گناہوں سے دور رہا جائے جن کی بنا پر عذاب قبر ہو، اور دوسرے سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، رات میں یا کسی بھی وقت میں سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو سورہ ملک یہ ایسی سورہ ہے جو بندے کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے جنگل میں اپنا خیمہ لگایا ایک زمین پر، اور اتفاق سے وہاں قبر تھی، لیکن قبر کے نشانات ان کو معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ان صحابی کو کیونکہ نشانات معلوم ہوتے تو قبر پہ خیمہ اپنا کیوں لگاتے، ڈیرا کیوں ڈالتے وہاں پر، ان کو معلوم نہیں ہو پا رہا تھا یہاں قبر ہے، لیکن تھی وہاں پر قبر۔ بہرحال جب خیمہ لگایا اس میں رہ رہے تھے تو وہیں سے آواز آئی کس چیز کی؟ سورہ تبارک الذی پڑھنے کی، کہ اندر سے کوئی بندہ سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے۔ وہ آواز جو ان صحابی کو سنائی، بہرحال وہ جو قبر میں تھے وہ سورہ تبارک پڑھ رہے تھے، آخر تک پڑھا انہوں نے۔ پھر وہ صحابی اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے فلاں جگہ اپنا جو ہے خیمہ لگائے ہوئے تھا، مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر قبر ہے، اور میں نے وہاں خیمہ لگا لیا تھا، اس میں رہ رہا تھا کہ وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی، اور اس صاحب قبر نے پوری سورہ پڑھی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے سن کر کے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سنو، یہ سورہ ملک جو ہے ہیل مانعاتو، یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے، ہیل منجیتو یا منجیتو، یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری دلی تمنا ہے اور دلی خواہش ہے کہ یہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، ہر مومن کو یاد ہو سورہ ملک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کی ضرور تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ روزانہ سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اس کا اہتمام کر رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے۔ اس کے ہیل منجہ کہا گیا۔ ایک روایت میں جس کو المجادلہ نام رکھا گیا ہے، سورہ ملک، سورہ مجادلہ، سورہ مخاصمہ، جھگڑنے والی سورہ، جھگڑا کرنے والی سورہ۔ کس سے جھگڑنے والی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جھگڑنے کا مطلب وہ نہیں جیسے ہم اور آپ جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کا کالر پکڑتے ہیں اور ماری پٹا ہوتی ہے۔ جھگڑنے کا مطلب یہ ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ
اپنی والدہ سے اپنے والد سے جھگڑتا ہے پیسہ مانگنے کے سلسلے میں، یا اپنی ضد پر نہیں لوں، اور باپ منع کرتا ہے، ماں منع کرتی نہیں لوں نہیں چاہیے مجھے، یہ جھگڑنا، یہ اصرار، اسی طرح کا اصرار کر کے یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ وہ سورہ، اس کو جو ہے اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خود بھی پڑھیں اور اپنے آل اولاد کو بھی سکھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ الا اتحفک بحدیث تسرک او کما قال، کیا میں تم کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسا گفٹ نہ دوں جو تم کو خوش کر دے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل دیجئے۔ انہوں نے کہا اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ تم جو ہے سورہ تبارک پڑھا کرو، تم سورہ تبارک پڑھو۔ اور کہا کہ وَعَلِّمْ أَهْلَكَ، کہ اور تم اس کو اپنی بیوی کو سکھلاؤ، اپنے آل کو سکھلاؤ، اپنے بچوں کو سکھلاؤ، اپنے پڑوسیوں کو سکھلاؤ۔ اور اس کے بعد کہا یہ سورہ، یہ ہے المانعہ والمنجیہ، یہ سورہ جو ہے نجات دینے والی ہے اور عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ تو یہ عذاب قبر سے بچاؤ کی تدبیریں ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، چغلی سے بچیں، پیشاب سے بچیں، زنا سے بچیں اور دوسرے گناہوں سے بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا البلاغ۔